یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی تو ابو عمر قاضی حلاج کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یہ مضمون تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہا کہ حسن بصری کی کتاب الاخلاص سے۔ ابو عمر نے کہا، اے حلال الدم، تم جھوٹ کہتے ہو۔ ہم نے حسن بصری کی کتاب الاخلاص مکہ میں سنی تھی، اس میں یہ مضمون نہ تھا۔ جب ابو عمر کی زبان سے قضیۃ الحلال الدم نکلا تو وزیر حامد نے قاضی ابو عمر سے کہا، یہ الفاظ لکھ دیجئے۔ قاضی ابو عمر حلاج سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ کر اس بات کو ٹالنے لگا، مگر حامد نے اس کو نہ چھوڑا۔ قاضی دوسری باتوں میں لگنے کی صحیح کرتے رہے اور احمد اس بات کے لکھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ دوات اپنے آگے سے بڑھا کر قاضی کے سامنے رکھ دی اور کاغذ منگوا کر اس کو دیا اور بہت سختی کے ساتھ لکھنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد قاضی مخالفت نہ کر سکا۔ ابن منصور کے جواز کا قتل کا فتویٰ سپرد قلم کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے حاضرین نے بھی اپنے اپنے دستخط ثبت کر دیے اس فتوے پر۔ جب حلاج نے یہ صورت دیکھی تو کہا، میری پشت شرعاً ممنوع ہے، مجھے کوڑوں کی سزا نہیں دی جا سکتی اور میرا خون بہانا حرام ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ میرے جواز کا قتل کا فتویٰ دو، حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے، میرا مذہب سنت رسول کے مطابق ہے اور میں صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد و سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ جملہ عشرہ مبشرہ کی تفصیل کا قائل ہوں، اور سنت کے مطابق میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس ہیں، پس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اس بات کو دہراتے رہے تا وقت کے لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حامد نے مختصرنامہ زنجی کے سپرد کیا، اس کو خلیفہ مقتدر باللہ تک پہنچا کر مجلس علماء کا سارا حال اس کے گوش گزار کرے اور خلیفہ سے اس کا جواب جلد حاصل کر کے مطلع کرے۔ زنجی نے خلیفہ کے نام 2 رقعے لکھے اور فتویٰ علماء کو ان کے اندر رکھ کر بھیج دیا۔ خلیفہ سے 2 دن تک کچھ جواب نہ آیا تو حامد سخت پریشان ہوا، اپنی اس حرکت پر نادم ہوا کہ ایسا نہ ہو خلیفہ کے نزدیک میری یہ کارروائی بے موقع سمجھی گئی ہو، لیکن جس کارروائی کا وہ آغاز کر چکا تھا اس کو انتہا تک پہنچائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے تیسرے دن بھی ایک خط خلیفہ کو لکھوایا، جس میں پہلے خط کا تقاضا تھا اور یہ بھی لکھا گیا کہ مجلس علماء نے جو کچھ طے پایا ہے اس کی خبر لوگوں میں پھیل چکی ہے، اگر اس کے بعد حلاج کو قتل نہ کیا گیا تو لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور 2 آدمی بھی اس کے متعلق اختلاف کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ یہ خط مفلاح کے ذریعے خلیفہ کے پاس بھیجے گا۔ اس سے کہا گیا کہ خلیفہ کو یہ پہنچا کر اس کا جواب لایا جائے۔ چنانچہ اگلے دن مفلاح کو جواب صادر ہوا کہ جب قاضیوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور حلال الدم کہہ دیا ہے تو حسین کو محمد بن عبد الصمد کوتوال کے سپرد کر دیا جائے۔ کوتوال اس کو اپنی نگرانی میں لے کر 1000 تازیانے لگائے، اگر اس سے ہلاک ہو جائے تو بہتر ورنہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ 24 ذی القعدہ 309 ہجری کو بغدادی باب خراسان کے سامنے تپتی ہوئی دھوپ اور خلقت کے ازدحام کے سامنے سلطان العشق حسین بن منصور کو لایا گیا۔ آپ کو ٹکٹکی پر باندھ دیا گیا۔ جلاد نے کوڑے برسانی شروع کی۔ کوڑے پر ایسا اسرار آواز گونجی، 300 کوڑے لگنے کے باوجود حسین منصور نے اف تک نہ کی اور اب بھی اشعار پڑھتے رہے۔ میرا ندیم ذرا سا بھی ظالم نہیں، اس نے مجھے وہ شراب پینے کو دی جو ایک میزبان مہمان کو دے سکتا ہے، اور جب جام پہ جام الٹائے جا چکے تو اس نے شمشیر اور کوڑا تھام لیا اور بولا، اس کے لیے یہی سزا ہے، یہ شخص اسی سزا کے قابل ہے۔ اژدہے کے سامنے سخت گرمی ہے، میں بھلا اس شراب پینے کی جسارت ہوئی کیسے؟ مشاق جلادوں نے انتہائی بے دردی اور کمال آہستگی کے ساتھ قطع و برید کی۔ لوگوں نے پتھراؤ، لاٹھیوں اور قمیچوں سے دیر تک مارا۔ پہلے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر قدم کاٹے گئے، پھر دونوں کان، ناک، زبان، دونوں آنکھیں اپنے تن سے جدا کر دی گئی۔ رات بھر انہیں جان کنی کی حیرت انگیز اور ناقابل تحلیل حالت میں زندہ رکھا گیا اور اگلے دن سر قلم کر دیا گیا۔ پھر اس کی لاش کو ٹاٹ میں لپیٹ کر جلا دیا گیا اور اس کی راکھ ایک مینار سے ہوا میں اڑا دی گئی۔
تذکرہ اولیاء اور دوسری بعض کتب میں ہے کہ حلاج کے بریدہ جسم کے ہر عضو سے ان الحق کی آواز آتی تھی اور ان کے خون کا ہر قطرہ ان الحق کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ ابراہیم بن فتاق بیان کرتے ہیں کہ جب حسین منصور کو مصلوب کرنے کے لیے لایا گیا اور نے صلیب اور میخوں کو دیکھا تو اس شدت سے ہنسے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے مجمع کی طرف نگاہ ڈالی تو شبلی کو دیکھ کر کہا، اے ابوبکر تمہارے پاس تمہارا سجادہ ہے۔ انہوں نے کہا، بلی یا شیخ؟ یہ سن کر حلاج نے کہا، بچھا دو۔ پھر حلاج نے اس پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھی، ہم ضرور کسی قدر ڈر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہارا امتحان کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت پڑھی، ہر ایک شخص موت کے چکنے والا ہے اور تم قیامت کے دن تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے۔ پس جو آگ سے دور رکھا گیا وہ جنت میں داخل کیا گیا، وہ ضرور اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو نری دھوکے کی پونجی ہے۔ جب انہیں دار کے نیچے لے گئے تو انہوں نے محرابی دروازے کو بوسہ دیا اور پاؤں سے اوپر رکھا۔ ان سے پوچھا گیا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، مردوں کی معراج دار پر ہے۔ پھر انہوں نے زیر جامہ پہنا اور چادر کندھوں پر رکھی اور قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور مناجات کی۔ پھر بولے کہ جو کچھ وہ جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ دار پر چڑھ گئے۔ مریدوں کی ایک جماعت نے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کہ ہم آپ کے مرید ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے منکر ہیں اور آپ کو پتھر ماریں گے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حسین بن منصور بولے، ان لوگوں کے لیے 2 ثواب ہیں اور تمہارے لیے 1، اس لیے کہ تم میرے بارے میں صرف حسن ظن ہے، جبکہ ان لوگوں کی جنبش اور حرکت قوت توحید استواری شریعت سے ہے، اور شرع کے لحاظ سے توحید اصل ہے اور حسن ظن فرع۔ اس موقع پر اپنے خادم سے کہنے لگے، جو کہ اس طرح اوپر دیکھتا ہے اور اسی طرح نیچے دیکھتا ہے۔ اب شبلی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آواز یہ، حلاج تصوف کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی کم ترین صورت یہ ہے کہ جو تو دیکھ رہا ہے۔ پھر ان سے پوچھا، اس کی بلند ترین صورت کون سی ہے؟ حلاج بولے، تیری اس تک رسائی نہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے پھر پتھر مارنے شروع کر دی۔ شبلی نے بھی موافقت کرتے ہوئے انہیں مٹی کا ڈیلا مارا، جس پر منصور نے آہ بھری۔ لوگوں نے کہا، اتنے پتھروں پر تو نے کوئی آہ نہ بھری، اس ڈیلے پر ایسی آہ کا کیا مطلب؟ حسین نے کہا، وہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے لہٰذا وہ معذور ہیں، نہیں جانتے لہٰذا وہ معذور ہیں، لیکن اس سے مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں مارنا چاہیے۔ اذاں بعد ان کا ہاتھ جدا کر دیا گیا، جس پر وہ ہنس دیے۔ ان سے اس ہنسی کا سبب پوچھا کہ انہوں نے جواب دیا کہ بندھے ہوئے آدمی کا ہاتھ جدا کرنا آسان ہے، مرد وہ ہے جو دست صفات کو کہ سر عرش سے کلاں ہمت اتار لیتا ہے، کاٹ ڈالے۔ اب اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ بولے، ان کے پاؤں سے میں زمین کا سفر کیا کرتا تھا، میرے پاس ایک اور قدم ہے، جو چاہے تو اس وقت دونوں جہانوں کا سفر کرے، سو اگر تم کاٹ سکو تو میرا یہ قدم کاٹ لو۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلودہ بازو اپنے چہرے پر ملے، جس سے ان کی دونوں کلائیاں اور چہرہ خون سے تربتر ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ بولے، میرے جسم سے بہت سا خون بہہ گیا ہے اور وہ مجھے پتہ ہے کہ میرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہوگا، سو خیال سے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میرے چہرے کی زردی خوف کے سبب ہے، میں نے چہرے پر خون مل لیا تاکہ تم لوگوں کی نظروں میں سرخ رہوں، کیونکہ مردوں کا بگڑونا ان کا خون ہے۔ لوگوں نے کہا، اگر آپ نے چہرہ خون سے سرخ کر لیا تو ٹھیک، لیکن کلائی خون سے آلودہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حلاج نے جواب دیا، وضو کے لیے۔ پوچھا گیا، کیسا وضو؟ وہ بولے، عشق میں 2 رکعتیں ہیں جن کے لیے درست وضو صرف خون ہی سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حلاج کی آنکھیں نکال دی گئیں، جس پر لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بعض لوگ رونے لگے، بعض نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اب متعلقہ اہلکاروں نے ان کی
زبان کاٹنا چاہی تو حلاج بولا، اتنی مہلت دو کہ میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر منہ آسمان کی طرف اٹھا کر بول رہے، یا الہی، اس تکلیف پر جو یہ تیرے لیے مجھ پر روا رکھ رہے ہیں، انہیں محروم نہ رکھیو اور اس دوست سے بے نصیب نہ کیجیو۔ الحمدللہ کہ انہوں نے تیری راہ میں میرے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، اور اگر سر تن سے جدا کر دیں تو تیرے جلال کے مشاہدے کے لیے ایک تختہ دار پر چڑھا دیں گے۔ پس ازاں حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے۔ اسی اثنا میں ایک بڑھیا کوڑ بدست اس طرف آ نکلی۔ جب اس نے حسین حلاج کو دیکھا تو بولے، اسے مارو اور خوب مارو کہ اس کمبخت خطبی کو خدا کی باتوں سے کیا کام۔ ان آخری الفاظ کے بعد ان کی زبان بگاڑ دی گئی۔ پھر نماز شام کے صبح تک موجود رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ جب دن چڑھا تو غائب سے آواز آئی، یعنی ہم نے اسے اپنے اسرار میں سے ایک راز سے آگاہ کیا، سو جو کوئی راز ملکوک افشا کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ شبلی سے روایت ہے کہ میں نے منصور کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا، خدا تعالیٰ نے اس قوم کا کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس نے دونوں جماعتوں پر رحم و کرم فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ جس گروہ نے مجھ سے شفقت کا اظہار کیا اس نے گویا مجھ سے سمجھ لیا تھا، اور جس گروہ نے مجھ سے عداوت برتی وہ دراصل مجھے نہ سمجھ سکا۔ اس نے محض حق کی خاطر عداوت اختیار کی، لہٰذا دونوں گروہ اس کی رحمت کے مستحق ٹھہرے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ معذور تھے۔ کسی اور شخص نے انہیں خواب میں دیکھا، قیامت میں جامِ بدست کھڑے ہیں لیکن دڑ سر کے بغیر ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حلاج بولے، وہ خدا سربریدہ لوگوں کا جام عطا کرتا ہے۔ روایت ہے کہ جب انہیں سولی پر چڑھایا گیا تو ابلیس ان سے کہنے لگا، ایک انا تو نے کہی اور ایک انا میں نے کہی تھی، پھر یہ کیا بات ہے کہ تجھے پر تو رحمت کی بارش ہوئی اور میں راندہ درگاہ ٹھہرا؟ حلاج نے جواب دیا کہ تیری انا تیری ذات میں رہی جبکہ میں نے اسے خود سے دور کر دیا، اسی بنا پر سزاوار رحمت گردانا گیا اور تو اس سے محروم رہا جیسا کہ تو نے دیکھا اور سنا، اور یہ اس لیے کہ تو جان لے کہ اظہار انا پسندیدہ نہیں ہے جبکہ اس میں کو خود سے دور کرنا اور دور رکھنا قابل ستائش ہے۔ حکایت کی جاتی ہے کہ ان کا منکر مخالف پھانسی کے وقت ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے فٹ بنایا۔ اس نے دیکھا کہ حسین بن منصور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا اور دجلہ میں طغیان آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا، تو خلیفہ نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا، ہاں، امیر المومنین نے اس طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا، اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی تو پانی سطح پر وہ راکھ اس طرح اکٹھی ہو گئی کہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور پانی ساکن ہو گیا۔ یہ 309 ہجری کی بات ہے۔ وللملک الفریڈ وان کریمر لکھتا ہے کہ اس امر پر کوئی اختلاف رائے نہیں کہ حلاج کے بے شمار پیروکار تھے جو اپنے مرشد کی بے حد عزت کرتے تھے اور ان کی ذات سے روحانی کرامات منسوب کرتے تھے۔ وہ راسخ العقائد افراد نے اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ڈر کے خوف سے حکومت وقت پر زور دیا کہ اس کے خلاف مناسب اقدامات کیے جائیں۔ 1922 میں سخت تکالیف دینے کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پروفیسر نیکسون اپنی تصنیف صوفیۂ اسلام 1914 میں لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز میں 922 میں حلاج کو بغداد میں بڑے وحشیانہ طریق سے قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کی وجوہات زیادہ تر سیاسی تھی۔ مانسینی لکھتا ہے کہ حلاج کو بنی مجاش سے روابط کے باعث جوانی سے تا مرگ تکالیف و آلام سے دوچار رکھا گیا۔ اگر حلاج واقعتاً شرعی مجرم تھا تو اس پر ظالمانہ اور سفاکانہ طرز عمل اور ان کے پیروکاروں کو چن چن کر قتل کرنا قابل غور بات ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں، نااہل حکمران اقتدار میں آنے کے بعد ولیوں اور بزرگوں کو کیا نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ وہ قتیل سیاست تھا۔ آخر میں ہم حسین بن منصور کا وہ قول پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں تحسین النقطہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دنیا دار جو عالم ناسوت میں گرفتار ہے مجھے برا برا کہتا ہے،
البتہ جو دائرہ ملکوت تک پہنچ جائے وہ میرا منکر نہیں ہوگا، اور جس پر عالم جبروت کے اسرار کھل جائیں وہ مجھے ایک عالم ربانی کہے گا۔ اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں۔ اگر کسی کی رسائی وہاں تک ہو جائے تو اس پر میرا مقام کھل جاتا ہے، لیکن وہاں وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اس کتاب میں مجھ سے پڑھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہو میں آپ سے پیشگی معذرت کرتا ہوں، اور آپ میری تصحیح اور مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے کہاں غلطی کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔